ہاں اسی بیت ختیجہ میں وہ رات بھی آئی کہ جو جناب ختیجہ کی زندگی کی آخری رات تھی، اور جناب سیدہ بچپنے کا زمانہ ہے، بچپنا ہے جناب سیدہ کا. یہ بیٹی اتنی حساس ہے اپنے باپ کے معاملے میں کہ جناب سیدہ کا ایک نام ہے، ایک لقب ہے، ام ابیہا. کہہ رہے اس نے تو بیٹی ہو کر اپنے باپ کا ویسے خیال رکھا کہ جیسے ماں اپنی اولاد کا خیال رکھتی ہے. یہ اتنی حساس ہے، ام ابیہا ہے، اور وہ دیکھ رہی ہے کہ میری ماں کے جس نے میرے بابا کے لیے، دین کے لیے اتنی قربانیاں عطا کی، اب وہ اس کے جانے کا وقت آ گیا ہے، اس کی روح پرواز کرنے والی ہے. جناب ختیجہ کی وفات ہوئی. جناب ختیجہ شہادت بھی کہہ سکتے ہیں. 3 سال شیب ابی طالب کے اندر جو سختیاں بیوی نے برداشت کی ہیں، بلکہ بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ وہیں پر غذا کی قلت کے بعد یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ ایک جڑی بوٹی کو بطور غذا استعمال کیا، جس کے اندر بظاہر زہر تھا، کہ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جناب ختیجہ کی صحت گرتی چلی گئی. اور پھر وہ شب آ گئی کہ جس کو یاد کرنے کے لیے آپ یہاں پر اس وقت موجود ہیں، کہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا رخصت ہو رہی ہیں، اس دنیا سے جا رہی ہیں. پیغمبر اکرم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یہ میری محسنہ، یہ اسلام کی محسنہ، یہ اسلام کو پالنے والی ہے، جس نے اپنی دولت اسلام کی نظر کر دی، وہ اس دنیا سے جا رہی. کوئی پوچھے جناب ختمی مرتبت کے دل پر کیا گزر رہی تھی؟ ساری زندگی بعد میں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ پیغمبر اکرم نے یاد کیا ہے، حکم پروردگار تھا کہ اما بنعمت ربک فحدث، اے حبیب جو آپ کے رب کی نعمت آپ کے اوپر آئی ہے آپ اس کو بیان کرتے رہیے. لہذا پیغمبر اکرم جناب ختیجہ کو بعد میں ہمیشہ یاد کرتے رہے. یہ جناب ختیجہ کی وفات ہو رہی ہے، جناب سیدہ ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہیں، کھڑی ہیں، آنکھوں میں آنسو بھی ہے. جناب ختیجہ کا جنازہ تیار ہوا، جنت المالا تک لے کر جانا ہے. درمیان میں سوق اللیل وہ بازار پڑتا ہے کہ جس کے آثار بھی اب تو ختم ہو گئے. اس بازار سے گزار کر پیغمبر اکرم اس جنازے کو لے کر گئے. جناب امیر بھی ساتھ میں، بعض جو قریبی ساتھی ہیں وہ بھی ساتھ میں ہیں، اور جناب ختمی مرتبت جنت المالا میں اپنی اس محسنہ زوجہ کو دفن کر کے واپس آئے. وہاں گھر میں اسی بیت ختیجہ میں آپ کی اور میری شہزادی جناب سیدہ منتظر ہیں. یاد تو آ رہی ہے ماں کی. پیغمبر اکرم کو دیکھا کہ جنازہ لے کر گئے ہیں اور تنہا واپس آئے تو ایک سوال تو پوچھنے کا حق بنتا ہے نا، بابا یہ تو بتائیے میری ماں کہاں ہے، بابا یہ تو بتائیے میری ماں کو کہاں لے گئے. اب آپ دیکھیے کہ واقعاً جناب سیدہ جب یہ جملہ کہہ رہی ہیں تو پیغمبر اکرم کیا کریں گے؟ سینے سے لگائیں گے، سر پر ہاتھ رکھیں گے شفقت بھرا، اور کہیں گے فاطمہ پریشان مت ہو، کیا ہوا؟ اگر ماں نہ رہی تو کیا ہوا، میں تو موجود ہوں. اسی طریقے سے اگر کسی کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو جائے، کسی کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اسی طرح سے اسے دلاسا دیا جاتا ہے نا. مگر اے فاطمہ زہرا آپ پھر بھی خوش نصیب ہیں کہ اگر گھر سے ماں کا جنازہ نکلا ہے تو اتنی محبت کرنے والا رحمت للعالمین باپ سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے موجود ہے. مگر بی بی کیا آپ نے کربلا میں سکینہ کا حال نہیں دیکھا؟ کیا اس کی کیفیت سے آپ واقف نہیں ہیں؟ نہیں برادران عزیز، میں کوئی تفصیل بیان نہیں کرنا چاہ رہا جناب سکینہ کی، میں تو فقط آپ کے ذہنوں کو متوجہ کر رہا ہوں کہ واقعاً وہ بھی تو ایک انداز ہے کہ ادھر باپ کا جنازہ سامنے آ رہا ہے اور کوئی دست شفقت پھیرنے والا نہیں ہے، بلکہ تماچے لگانے والے ہیں، گوشوارے چھیننے والے ہیں. مگر آئیے، نہیں میں یہاں پر آپ کو مزید نہیں روکوں گا، آگے بڑھیے. یہ جناب ختیجہ جن کے اتنے احسان ہیں، ایک اس بی بی کو فرض کریں اور ایک اس بی بی کو فرض کریں کہ جس کو پیغمبر کہا کرتے تھے یا امی بعد امی، اے میری ماں کے بعد میری دوسری ماں. وہ کون ہے؟ بنت اسد، جناب فاطمہ بنت اسد، جو مولا کی والدہ ہیں، پیغمبر کی چچی ہیں. یہ ختیجہ کے احسانات یہ آپ کے سامنے ہیں. وہ جناب بنت اسد جنہوں نے پیغمبر اکرم کو پالا ہے، کہتے ہیں میری ماں کے بعد میری دوسری ماں. اور ان دونوں کی کیفیت کیا ہے؟ دیکھیں برادران عزیز، 2 روایتیں مجھ سے سنیے اور پھر میں آپ سے اجازت لے لوں. کتاب کا نام ہے بیت الاحزان، لکھنے والے ہیں شیخ عباس کمی. شیخ عباس کمی نے چھٹے امام کی یہ حدیث نقل کی. وہ کہتے ہیں کہ چھٹے امام نے آنسوؤں کے ساتھ ایک جملہ کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ قیامت کے میدان میں پہلا مقدمہ کس کا پیش کیا جائے گا؟ پہلا مقدمہ قیامت کے میدان میں کس کا پیش کیا جائے گا تمہیں معلوم ہے؟ چھٹے امام کہتے ہیں
کہ وہ آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوں جو اس روایت کو سنے اور ان آنکھوں میں آنسو نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ میں سخت جملے کہنے کا عادی نہیں ہوں، مگر یہ چھٹے امام کے جملے ہیں۔ بیت الاذان شیخ عباس قمی کہتے ہیں، لوگوں نے کہا نہیں مولا ہمیں نہیں معلوم پہلا مقدمہ کس کا پیش ہوگا۔ ذہن میں آتا ہے نا کہ شاید علی اکبر کا مقدمہ پہلے پیش ہوگا، عباس کا مقدمہ پہلے پیش ہوگا، خود امام حسین کا مقدمہ پہلے پیش ہوگا، مگر نہیں، چھٹے امام کہتے ہیں پہلا مقدمہ زہرا کے اس لال کا پیش ہوگا جسے اس دنیا میں زندہ آنے کا بھی موقع نہیں ملا، وہ محسن کا مقدمہ ہوگا۔ اور محسن کا لاشا لے کر کون آئے گا؟ محسن کا لاشا لے کر آئیں گی جناب خدیجہ اور جناب بنت اسد۔ یہ دونوں بیویاں کہ جن کا اسلام پر احسان ہے، رسول پر احسان ہے، یہ دونوں بیویاں اس ننھے شہید کا لاشا لے کر آئیں گی اور کہیں گی کہ اے پروردگار، کیا زہرا کے اس لال کو دنیا میں آنے کا حق نہیں ملنا چاہیے تھا؟ یعنی جناب خدیجہ کو حق ہے یا نہیں کہ وہ کہیں کہ اے پروردگار میں نے اپنا سب کچھ تیرے دین پر نثار کر دیا، کیا امت کو یہی سلوک کرنا چاہیے تھا میری زہرا کے محسن کے ساتھ؟ اسے زندہ بھی اس دنیا میں نہیں آنے دیا گیا۔ مالک اس مقدمے کا فیصلہ ہم چاہتے ہیں۔ جناب بنت اسد کہیں گی گویا کہ اے پروردگار تیرا حبیب مجھے اپنی ماں کہا کرتا تھا، میرے علی کے لال کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ جناب بنت اسد اور جناب خدیجہ یہ مقدمہ پیش کریں گے، مگر اب سوال ذہن میں آتا ہے کہ محسن کا لاشا تو زہرا کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا، یہ مقدمہ یہ تو جناب سیدہ کو پیش کرنا چاہیے تھا۔ یہ جناب خدیجہ اور جناب بنت اسد یہ مقدمہ پیش کر رہی ہیں تو جناب سیدہ کیوں لے کر نہیں آئیں؟ عزیزو یہ معمہ حل نہ ہوتا اگر مال سبتین کی یہ دوسری روایت نہ ہوتی جو یہ بتاتی ہے کہ زہرا کے ہاتھ خالی کہاں ہیں۔ زہرا کے ہاتھ خالی کہاں ہیں؟ زہرا کے ہاتھوں میں پہلے ہی کچھ موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ روایت کا جملہ یہ ہے کہ اذا کان یوم القیامہ، کہ جب قیامت کا دن ہوگا، واشتد الامر علی الناس، اور لوگوں پر معاملہ بہت سخت ہو جائے گا، بعث رسول اللہ امیر المومنین الی فاطمہ، اس وقت اللہ کا رسول کہے گا علی جاؤ فاطمہ زہرا کے پاس تاکہ وہ مسند شفاعت پر آئیں اور لوگوں کی شفاعت کے لیے خدا سے درخواست کریں۔ اس وقت مولا آئیں گے اور جناب سیدہ سے کہیں گے مد دخرت لاجل هذا المقام، اے زہرا یہ امت کی شفاعت کا موقع ہے، کوئی سامان شفاعت بھی ہے، کچھ سامان شفاعت بھی ہے۔ اس وقت زہرا اپنے ہاتھوں کو ظاہر کریں گی اور بتائیں گی کہ کیا سامان شفاعت ہے۔ فاطمہ زہرا کہیں گی کفانا لاجل هذا المقام الیدان المقطوعتان من ابن العباس، اے ابو الحسن اس امت کی شفاعت کے لیے بہت کافی ہے۔ کیا کافی ہے؟ الیدان، دو ہاتھ بہت کافی ہیں۔ کون سے ہاتھ؟ المقطوعتان، کٹے ہوئے دو ہاتھ بہت کافی ہیں۔ یہ دو ہاتھ کس کے ہیں؟ زہرا کہیں گی من ابن العباس، ارے یہ میرے بیٹے عباس کے دو کٹے ہوئے بازو امت کی شفاعت کے لیے بہت کافی ہے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔